واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. گزشتہ روز الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق تائید سے ہم نے 7 رکوع مکمل کر لیے تھے اور آج 8ویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ کو خاص فضیلت حاصل ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں اس اعتبار سے کہ طویل صورت ہے حجم کے اعتبار سے، اور یہ کہ پورے قرآن حکیم کے موضوعات کا ایک آئینہ دار بھی اس کے موضوعات ہیں. آپ انڈیکس کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ احکامات شریعت، عقائد، اعمال، تاریخ، قصص وہ سب اس میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور پھر دیگر صورتوں میں وہ اجمال جو یہاں تھا وہ تفصیل کی صورت اختیار کر رہے ہیں. اگر سورہ بقرہ کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو ایک طرح سے قرآن حکیم کے تمام تفصیلی موضوعات حل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اضافی نکات جو بقیہ صورتوں میں آئیں گے وہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل رہتے ہیں. اور یہ کہ اس میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود و نصارہ جو اپنے اپنے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے علمبردار تھے ان سے بھی خطاب کیا گیا، اور ان کی تاریخ کو مسلمانوں کے لیے عبرت کا ایک سامان یعنی موجودہ امت مسلمہ کے لیے عبرت کا ایک سامان بنایا گیا. اس اعتبار سے 3 گروہ ہیں جو بظاہر اس صورت میں زیر بحث آتے ہیں. آغاز میں متعین گروہوں کے بجائے ان کا خاکہ بیان کیا گیا تھا، یعنی صفات کے طور پر 3 گروہوں کا تذکرہ تھا، ایک جو ایمان والے ہیں، ایک وہ جو کفر والے ہیں، ایک جو کہ نفاق والے ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری صورت میں 3 متعین گروہوں سے گفتگو جاری ہو جاتی ہے، جس میں اہل ایمان یعنی مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور اس سے پہلے والے 2 گروہ اپنے اپنے زمانے میں جن کے پاس ہدایت اور نور اللہ نے دے رکھی تھی، یعنی نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور تورات جو انجیل کے حامل تھے، اور یہود یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو کہ تورات کے حامل تھے. ان تینوں گروہوں سے پھر یہاں بیک وقت ایک ساتھ گفتگو جاری. آج جو حصہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ سابقہ گروہوں سے، سابقہ امتوں سے کلام کے پیرائے میں موجودہ مخاطبین سے جو مشرکین عرب بھی ہیں اور ان میں سے ایمان لانے والے اہل ایمان جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوئے، سب سے گفتگو بیک وقت جاری رہتی ہے. اس صورت کے فضائل میں سے ایک بات بھی ہے کہ جہاں یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک خاص نور ہے جو طرح طرح کے فتنوں سے محفوظ کرتا ہے، یعنی جادو کے اثر کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بھی سورہ بقرہ کا پڑھنا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس کا ترک کرنا حسرت کا ذریعہ ہے، جو اسے ترک کرتا ہے، اسے نہیں پڑھتا، وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے. روز قیامت بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی سورہ بقرہ. آیت نمبر 62 سے آج ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. اس آیت کے بھی پس منظر ہے. اس سے بعض لوگوں نے اس نئے زمانے میں جو طرح طرح کے فتنے اٹھے ان میں سے ایک فتنہ وحدت ادیان کا بھی تھا، اور وحدت ادیان کے لیے پچھلے زمانے میں جو انداز اختیار کیا جاتا تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دور اکبری میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک دین اکبری، دین الہی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو جمع کر ایک صورت بنا دی جائے اور کہا جائے کہ اسلام تو 1 صدی کے لیے، 1000 سال کے لیے تھا، وہ مکمل ہو گئے، اب یہ جو دوسری ہزاری شروع ہوتی ہے اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہندو مت کو اور اسی طرح دیگر مذاہب کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا مذہب بنانے کی، سماجی مذہب بنانے کی کوشش کی گئی تھی. جب ایسے کوئی کام کیے جاتے ہیں اور سرکار دربار کی آشیرواد کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے مذہبی استدلال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس موقع پر بھی اور اس کے علاوہ آج ایک نیا انداز جیسے مغرب کے زیر سایہ اختیار کیا گیا ہے، جسے رینبو ریلیجن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ اس میں طرح طرح کے رنگ ہیں جو جمع ہوں گے. کہیں سے سیمیٹک مذاہب یعنی ابراہیمی مذاہب جو ہیں ان کو یکجا کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت یہ چونکہ قریب قریب ہیں اور سب مشترکات ہیں ان کے مابین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ توحید، آخرت، رسالت یہ سارے بیان ان کے پاس موجود ہیں، تو کیوں نہ ان سب کو جمع کر لیا جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مذاہب بھی جن کے ساتھ پھر دنیا میں کوئی بقائے باہمی کی اچھی صورت نکالی جائے تو پھر اس میں بھی اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ دھوکہ دینے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے اسلام میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ بیک وقت کوئی شخص کئی حقائق کا یا کہیے کئی تصورات حقائق کا اقراری ہو، یعنی ہم اسلام کو حق جانتے ہیں، کوئی اور اگر کسی اور مذہب کو حق جانتا ہے تو وہ بھی ضم ہو سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے، اور آپ کو اتنی وسعت اختیار کرنی چاہیے، آپ دوسروں کو کافر نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، دوسرا اعتقاد رکھنے والے ہیں، مگر کافر کہہ کر ان کو برا بھلا کہنا یا یہ اعتقاد رکھنا کہ سب ناکام ہیں اور صرف جو میرا دین ہے جسے میں مانتا ہوں اس کے ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے آخرت میں، یہ تو زیادتی ہے اور یہ تو کچھ سختی ہے اور اس میں کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ اس طرح کا ایک تصور آج اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش ایک موہوم کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے آیت سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ کہلائے، والصابئین، جو بے دین ہوئے یا دین بدل دیا انہوں نے، یا یہ کہ جو ستارہ پرست کہلاتے ہیں، سارے معنی کیے گئے اس لفظ کے، پس منظر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہ تصور دیا گیا کہ ایمان والے یعنی اہل ایمان، نصارہ، یہود، صابئین یعنی دیگر تمام مذاہب، یہ سب اگر نیک کام کرتے ہیں تو سب کامیاب ہیں۔ حالانکہ یہاں کئی جوابات اور کئی باتیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، قرآن حکیم کا یہ مقام اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اصل میں اپنی اپنی جگہ یہ مذاہب اپنے اپنے وقت پر برحق تھے، مگر بعد میں وہ منسوخ کر دیے گئے اپنے موقع پر، چنانچہ محذوف نکالا گیا ان آیت میں۔ تفسیر کے علوم میں سے ایک علم محذوفات کا علم بھی ہے، تفاسیر سے جو حضرات تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں فلاں لفظ محذوف ہے، اس مقام پر فلاں لفظ محذوف ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ آپ سے آپ مفہوم ہو رہا ہے، اور اتنی واضح بات ہے کہ اس کو الفاظ میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ سیاق و سباق سے یہ مفہوم واضح ہے، اس کو ان الفاظ میں جو درمیان سے کاٹے گئے ہیں، کانٹیکس سے الگ کر کر جس بات کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو اس طرح سے اگر نہ دیکھا جائے اور اگر سیاق و سباق سے وابستہ کر لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اسی طرح سے ہے کہ جا بجا قرآن حکیم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہود و نصارہ پر کس طرح سے آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ان کی غلطیوں پر، اعتقادی گمراہیوں پر، ان کے منسوخ کیے جانے پر، ان کی شریعت کے منسوخ کیے جانے پر واضح آیات آئی ہیں۔ تو جو شخص پچھلی آیات کو اور اس کے بعد آنے والی آیات کو ملا کر پڑھ رہا ہوگا کبھی بھی اسے تصور نہیں آ سکتا۔ باقی ان الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ترجمہ اس طرح کیا گیا، ایک تعبیر یہ کی گئی، فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ اس زمانے میں برحق دین پر ہے، والذین ہادوا، جو اپنے زمانے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اللہ کی طرف سے ویلڈ تھا، اس وقت تک وہ دین حق پر تھے، والنصارہ، اور جو نصارہ کہلائے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریفات کر دی گئی، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو گئے تو پچھلی شریعت میں پچھلے دین کو یعنی اس رسالت کو وہاں منسوخ کیا گیا، اب کامیاب وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی طرح والصابئین، یعنی اپنے اپنے زمانے میں پچھلے منسوخ دین کو چھوڑ کر نئے جو ویلڈ دین تھا، اس وقت کی جو تعبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل فرمائی تھی اس کو اختیار کرنے والے تھے، وہ کامیاب تھے۔ چنانچہ یہاں کہا گیا کہ من آمن باللہ، اپنے اپنے زمانوں میں، فی زمانہم، اپنے اپنے زمانوں میں جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے انکاری نہیں ہیں کہ اپنی جگہ دین موسوی اور دین عیسوی یہ برحق تھے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ یہ زیادتی تو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہ زیادتی تو نصرانیوں نے کی کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مسلمان، ان کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ تمام سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھیں۔ ہاں یہ ایمان اجمالی ہے، ہم کہتے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے ہدایت کا سامان تھا، اور پھر جب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، جیسا کہ ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان آ جائیں گے تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب کامیاب ہونے والا وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
چنانچہ یہی مفہوم مسلم شریف کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس بات کو سن لیا، یعنی میری بعثت کی اطلاع اسے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اسے اطلاع ہو گئی، اور پھر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ کامیاب نہیں، پھر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ کامیاب نہیں ہے. تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ یہ تمام ادیان اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے، اور جو اس وقت حق کی تعبیر پر چلنے والے، حق کی تعلیم پر چلنے والے تھے، فلا خوف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اچھا، یہ جو بات اس کر رہا تھا صابئین کی، صابی اسے کہتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو مشرکین مکہ انہیں صابی کہتے تھے. مطلب کیا ہے کہ یہ بے دین ہو گئے. بے دین کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جو دین رائج ہے، اس علاقے میں جو لوگ مانتے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا. اب یہ لفظ عام ہے، چاہے کوئی نیا طریقہ صحیح ہو تب بھی اسے صابی کہتے تھے، اور اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کر لے تب بھی اسے صابی کہتے تھے. تو مسلمانوں کو جو صابی کہا گیا ان معنی میں کہ انہوں نے وہ طریقہ جو چلا آ رہا تھا مشرکین مکہ کا، یعنی جو محرف دین تھا، مبدل تھا، اور اس میں طرح طرح کی شرکیہ چیزیں انہوں نے شامل کر لی تھی، جبکہ ان کی حقیقت بھی اصل میں دین ابراہیمی پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو مکہ میں رائج تھی. بعد میں وہاں شرک اور بت پرستی آ چکی. تو جو لوگ اس شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر اب مسلمان ہوئے انہیں صابی کہا گیا. اور مسلمان جنہیں صابی کہتے تھے وہ ایک دوسری تعبیر ہے، وہ ستارہ پرستوں کو. عربوں میں یہ بھی ایک گروہ پیدا ہوا تھا جنہوں نے مشرکین مکہ کے عام طریقے کو چھوڑ کر ستارہ پرستی کو اختیار کر لیا تھا. ایک امپورٹڈ طریقہ تھا، باہر سے درآمد کیا گیا تھا، اس لیے عام طور پہ انہیں صابی کہا جاتا تھا. تو یہاں لغوی معنی میں صابی کا مطلب کیا ہے کہ جو پچھلے دین کو، پچھلے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ اختیار کر لے. تو بے دین کہنا، یا اسے کہیے کہ نئے دین کا اختیار کر لینے والا کہنا، یا یہ پچھلے دین والوں کی طرف سے بے دین، اور یہ کہ نئے دین کو اختیار کر لینے والا کہنا، یا ایک تعبیر میں ستارہ پرست کہنا. یہ تینوں تراجم آپ کو ملیں گے مختلف اردو تراجم میں. سبب یہی ہے کہ لغوی طور پر اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ تینوں ترجمے کیے جائیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اور جب ہم نے تم سے لیا تھا پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کر دیا تھا، بلند کر دیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ واقعہ اس مرحلے کا ہے جب بنی اسرائیل نے انکار کیا اس بات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے، وہ 40 روزہ چلے کے بعد وہاں سے جب واپس تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ دین ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ ہدایات ہیں، یہ احکامات ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اور یہ تورات ہے. تو کہا ہم تو ماننے والے نہیں جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ان میں سے 70 افراد ساتھ جائیں گے اور ان کو طور پہاڑ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سنائی دے گی، اور اس کے نتیجے میں مانیں گے. جب انہوں نے مطالبہ کیا تو وہ سزا گزر چکی جس کا ذکر پہلے آ چکا کہ ایک زوردار کڑک کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا. بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں واپس زندہ کیا گیا تھا. تو یہ صورتیں گزرنے کے باوجود بھی قوم والے ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ وہاں پر ظاہر کیا، اور وہ یہ تھا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، جیسے کہ گویا کوئی صاحبان ہو، جیسے کوئی بادل ہو سر کے اوپر. اور اس موقع پر ان سے پر عہد لیا گیا کہ آپ مانتے ہو نہیں مانتے، یعنی اگر نہیں مانتے تو اسی پہاڑ کے نیچے تم دبا کر ہلاک کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. اس موقع پر ان سے اس طرح سے عہد لیا گیا. یعنی اتنی سرکش قوم تھی، اتنے ضدی لوگ تھے کہ جب تک اس قدر سختی کے ساتھ ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا اس وقت تک وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اسے قوت سے پکڑو. پھر بھی ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا، وہ مفسرین نے لکھا کہ واپس آ کر قوم والوں سے یہ کہنے لگے کہ یہ احکامات ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے، مگر اس میں بھی بڑی رخصتیں ہیں، جتنا عمل کر سکتے ہو بس کر لو، اور باقی جو چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. اس غلط فہمی جو آج تک تورات میں موجود ہے لکھی ہوئی، اس کو دور کیا جا رہا ہے بقوہ کے الفاظ کے ساتھ، کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ قوت کے ساتھ پکڑو، لینت کے ساتھ، رخصت کے ساتھ نہیں. اللہ نے یہ احکامات تمہیں دیے تھے. یعنی توحید میں رخصت کیا ہو سکتی ہے؟ توحید تو توحید ہے، اس کے ساتھ کوئی رخصت تو شرک ہے. تو کیسے تو قوت کے ساتھ ماننا تھا، تمہیں احکامات دیے گئے تھے، اس میں کوئی لینت، کوئی نرمی ممکن نہیں تھی. اور یہ بھی جاننے کی بات ہے، اور آج بھی جو ایک خاص طرح کا لبرلزم پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ نرمی ہونی چاہیے جناب، نرمی ہونی چاہیے. تو نرمی کن چیزوں میں ہونی چاہیے اور کہاں تک ہونی چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب واضح طور پر دینا چاہیے. اور یہ کہ دین میں تو کوئی سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین. آگے آیات آئیں گی تو اپنی جگہ اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ثوابت ہیں، کچھ ایسے محکمات ہیں جس میں کسی کو تبدیلی کا حق اور اختیار حاصل نہیں ہے.
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دی گئی بات. مثال کے طور پہ توحید ہے تو اعتقاد میں کوئی کیا نرمی دکھا سکتا ہے، اور اعتقاد میں کسی کی طرف سے کیا نرمی ہو سکتی ہے؟ جو اعتقاد مستحکم ہے، محکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، اس میں باب وسیع ہے، کوئی اختیار کرے نہ کرے اس میں اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے یہ بات کہ جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے اوپر احکامات شریعت کی پابندی نہیں ہوتی، ان کو تو دعوت دی جائے گی، پیار محبت سے بھی دعوت دی جائے گی. اور جو مسلمان ہو چکے، جو اس پابندی کو اختیار کر چکے، ان کے ساتھ رویہ الگ ہوگا. بعض احکامات ہیں جو ان کے لیے متعین ہیں، اس میں ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جا سکتی. حلال و حرام کے احکامات ہیں، متعین ہیں، وہ اسی طرح سے رہیں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قوت کے ساتھ پکڑنے کا جس کام کو، جس بات کو حکم دیا گیا تھا، اسے قوت ہی کے ساتھ پکڑنا تھا، لازمی کیفیت کے ساتھ پکڑنا تھا. اور جہاں رخصت اللہ نے دی ہے اس میں کوئی سختی کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ رخصت یا نرمی اور سختی اور کہیے کہ اس میں پابندی، یہ ساری باتیں بھی خود مزاج شریعت سے واضح ہوتی ہیں. یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں. اس میں کسی عالم کا، کسی مفتی کا اور کسی رہنما کا، کسی قائد کا اختیار نہیں. یہ تو جیسا کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ویسا ہی کچھ اختیار کرنا یہ پابندی ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ ان احکامات میں مرقوم ہے، جو تورات کی تختیوں پر لکھا ہوا تھا، جو احکامات تمہیں دیے گئے تھے، اسے یاد رکھو اچھی طرح سے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ان سارے واقعات کے گزر جانے کے باوجود، ان سب کے بعد بھی تم منہ پھیر گئے، تم نے روگردانی کی. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی جو نقصان تمہیں جو سزا دی گئی تھی اس سزا سے تم نکل نہ پاتے. اللہ نے پھر تمہیں مہلت دے دی اس بات کی کہ اب موقع ہے توبہ کا، اب موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور اپنے لیے کامیابی کے راستے کو اختیار کر لو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے قانون کے بارے میں. سنیچر کا دن ہفتے کا دن متعین کیا گیا تھا یہود کے لیے کہ اس دن کوئی دنیاوی مشاغل وہ نہیں رکھیں گے، کوئی کاروبار دنیا اس میں مشغول نہیں ہوں گے. اور ایلا نام کی بستی جو ساحل سمندر پر واقع تھی، ان کو خاص طور پر وہاں سے متعلق یہ واقعہ ہے جو آگے چل کر تفصیل سے آئے گا، وہاں انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. یہاں اختصار کے ساتھ اجمالاً ذکر کرتا ہوں کہ انہیں پابند کیا گیا تھا کہ کوئی اور دنیاوی کام آپ نہیں کریں گے، یہ دن عبادت کے لیے خاص ہوگا. پچھلی شریعتوں کے لیے احکامات سخت تھے اور انہوں نے اس میں جتنی سختی دکھائی، یا کہیے کہ جتنی زیادہ معذرت کے ساتھ جتنی انہوں نے اس میں سرکشی دکھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت اور سخت کر دی ان کے لیے. اور مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے احکامات کو آسان کر دیا گیا. جمعہ کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن متعین کیا گیا، مگر یہ حکم نہیں ہے کہ پورا دن خاص کر دیا جائے عبادت کے لیے، بقیہ امور روزگار سے آپ وابستہ رہ سکتے ہیں. ہاں نماز جمعہ کا وقت ہے جسے بقیہ مشاغل سے فارغ کر کر صرف کرنا ہوگا، واجب طور پر صرف کرنا ہوگا ایک خاص طریقے کے مطابق، جسے ہم نماز جمعہ کہتے ہیں، خطبہ جمعہ کہتے ہیں. تو احکامات کو ہمارے لیے آسان رکھا گیا. اس بستی والوں کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم کوئی اور دنیاوی کام نہیں کرو گے، مگر انہوں نے زیادتی کی. اس میں کرتے یہ تھے کہ گڑھے کھود دیتے تھے اور اس میں پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے والے دن، اور وہ رہتی تھی وہاں پر. اگلے دن جا کر وہ پکڑ لیتے تھے، اور ایک باطل ہیلا کر کر اس طرح سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنا وہ اسے اختیار کر رکھا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسخ کا عذاب ان پر آیا تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے جو نوجوان تھے انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جو دراز عمر تھے، بوڑھے تھے، ان کو خنزیر بنا دیا گیا. اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ وہ جن کے اوپر مسخ کا عذاب آیا تھا ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. یعنی خیال تھا لوگوں کو کہ شاید یہ جو بندر کی نسل چل رہی ہے یا خنزیر کی نسل چل رہی ہے اصل میں وہی لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جس قوم پر مسخ کا عذاب آتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے. بندر اور خنزیر یہ جانور پہلے سے بھی موجود تھے، تبھی ان کے لیے مسخ کا عذاب تھا. یعنی یہ کہ ایک ذلیل جانوروں جیسی ان کی صورت بنا دی گئی، اور اس صورت میں وہ 3 دن رہے اور ہلاک ہو گئے سارے کے سارے. اس کے بعد وہ باقی نہیں رہے. اس سخت ترین عذاب ہے مسخ کا، جو کہ یہود پر نازل ہوتا رہا. یہود کو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ایک مظہر ہے کہ آپ نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مسخ کے عذاب سے محفوظ فرما دیا کہ اس امت پر کلیت کے ساتھ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ انہیں مسخ کر دیا جائے.
فرمایا کہ ان کو مس کیا گیا تھا کونوا قردۃ خاسئین، کہہ دیا گیا، یعنی یہاں پر امر تکوینی ہے، اللہ نے کہہ دیا، یعنی اللہ نے حکم دے دیا اور اس طرح سے وہ ہو گیا، جیسے اللہ کہہ دیتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے فیکون، اسی طرح اللہ نے ان کو بندر بنا دیا ذلیل۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اور اس واقعے کو ہم نے ایک عبرت کا سامان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت روئے ارضی پر موجود تھے، سامنے موجود تھے، سننے والے تھے، وما خلفہا، اور جو بعد آنے والے ہوئے، یعنی آج تک نوع انسانی کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، وموعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ آسان حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، جیسی چاہو ویسی لے لو، جو دستیاب گائے ہے وہ ذبح کر دو۔ کئی پہلو اس میں، یہ بھی ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اور اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ناحق قتل کر دیا گیا، اور جس شخص نے وراثت جلد حاصل کرنے کے لیے اس کے عزیز نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش لا کر باہر سڑک پر رکھ دی، اور خود واویلا شروع کر دیا کہ مقتول کو پکڑا جائے، یہ تو میرا عزیز تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں واقعہ پیش ہوا اور تحقیق کا حکم جاری کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ انہیں حکم دیجئے کہ گائیں ذبح کریں، اور گائیں ذبح کر کر اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لے کر مقتول کی لاش کو لگایا جائے، جیسے ہی یہ گوشت اسے لگایا جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل میں اس قدر سرکشی عام ہو چکی تھی کہ وہ قاتلوں کو، مجرموں کو بھی چھپانا چاہتے تھے، اور خاص طور پہ کوئی اگر بااثر آدمی جرم کرے تو اس کی پشت پناہی کے لیے ساری قوم جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اب انہیں پتہ تھا کہ یہ جرم کیا گیا ہے وراثت کو حاصل کرنے کے لیے جلد، تو وہ چاہتے تھے کہ، اور اس طرح کے جرم میں بقیہ لوگ بھی شریک ہوا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجرم کی نشاندہی نہ ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ وقت کے نبی ہیں، یہ فرما رہے تو واقعی اس طرح سے ہو جائے گا، اور پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب واضح ہو جائے گا، اور پھر مجرم کا بچنا مشکل ہے۔ بہرحال وہ ہیلے بہانے کرتے رہے، ٹال مٹول سے کام کرتے رہے، آگے اس بات کا ذکر آتا ہے۔ اور گائے کا حکم جو دیا گیا تھا اس کا سبب بھی یہ تھا کہ گائے کی پرستش کی، اور گائے کا ایک تقدس تھا ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جو گوسالہ پرستی انہوں نے کی تھی، اور سامری کے کہنے پر جو بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، تو اس کو دور کرنا بھی مقصود تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو جذباتی لوگوں میں سے، ناواقفوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں کیوں مذاق کروں گا؟ میرے مقام و مرتبے سے فروتر ہے یہ بات کہ میں کوئی مذاق کروں۔ قالوا ادع لنا ربک، تو کہنے لگے کہ اچھا اپنے رب کو پکاریے ذرا ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بہت ہی کم عمر، اوان بین ذالک، ان دونوں کے مابین ہے، یعنی ادھیڑ عمر، درمیانی عمر کی ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو اس کو جو تمہیں کہا جاتا ہے، جو حکم دیا گیا وہ کر گزرو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے، چون چرا سے کام نہ لیا جائے، اور جتنا سوال کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ چیزیں مشکل ہوتی چلے جائیں گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج کرو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کر دیا کیا ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف آ کے انہوں نے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی شے کے بارے میں سوال کرے اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جائے یا لازم کر دی جائے۔ تو بتایا گیا کہ جتنا حکم دے دیا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہودیوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بال کی کھال اتارتے تھے، اور اس طرح سے ان کے لیے شریعت کے احکامات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اور مسلمانوں کا، صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا کہ کم سوال کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ حتیٰ کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ بعض باتیں واضح ہو جائیں تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی بادیہ نشین، کوئی بدو آ جائے اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے تو بات واضح ہو جائے۔ اپنی طرف سے سوال کی ابتدا کرنا اسے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ مزاج شناس تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے۔ فرمایا ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر کہا کہ ذرا سوال کیجیے اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا، کہ ہمارے لیے واضح کرے، ما لونھا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی۔ اب جس چیز سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، یا کہیے کہ بات کو گھما رہے تھے،
جس گائے کی پرستش کرتے تھے وہ بھی سونے سے بنائی گئی تھی، اس کا رنگ بھی صفرا تھا یعنی زرد رنگ تھا، تو اب یہاں حکم دے دیا گیا کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع اللونھا، اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے یعنی نگاہوں کو خوش آتی ہے۔ اب اس میں ایک سامان یہ بھی ہو گیا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ یہ گائے تلاش کرتے کرتے گھومتے رہے، یہاں تک کہ ایک یتیم لڑکا تھا جو اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار تھا اور ضرورت مند تھا، محتاج تھا، اور یہ گائے پوری بستی میں صرف اسی کے پاس، یعنی اس طرح گہرے زرد رنگ کی خوبصورت گائیں جس کی عمر بھی زیادہ نہ ہو اور کم عمر بھی نہ ہو، اور یہ کہ اس سے کھیتی بھی نہ ہل بھی نہ چلایا جاتا ہو اور اس سے پانی بھی نہ نکالا جاتا ہو، یہ ساری چیزیں، ساری شرائط جہاں پوری ہو رہی تھی، متعین طور پر ایک گائے تھی اور وہ ایک یتیم کے پاس تھی۔ اب جب متعین ہو گئی تو پھر بہت مہنگے داموں سے خریدنا پڑا، اور اس طرح سے اس یتیم کا تو بھلا ہو گیا مگر ان کے لیے وہ حکم مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ فاقع اللونھا تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے ذرا اپنے رب کو پکاریے، یبین لنا ما ہی، کیسی ہے وہ گائیں، ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے یہ گائیں تو ہم پر مشابہ ہو گئی، بہت مشتبہ ہو گیا معاملہ، کچھ بات واضح نہیں ہو رہی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اب ہم حق بات تک پہنچ جائیں گے، ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ اب چونکہ زبان سے انشاءاللہ نکل گیا تھا تو اب بہرحال وہ کام پھر ہو کر رہا۔ قال، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی، یعنی اس سے کھیتی باڑی نہیں کی جاتی، تثیر الارض، کہ اس سے زمین کو کاٹا جاتا ہو، زمین کو پھاڑا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے زمین سیراب کی جاتی ہے کہ اسے پولو میں لگا کر اس سے پانی نکالا جائے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور ایسی بے عیب ہے کہ اس پر کوئی داغ نہیں ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دھبا بھی اس پر نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ حق بات ہمارے پاس لے کر آئیں، یعنی اب آپ نے متعین صفات بتا دی، اب ہم یہ کام کریں گے۔ فذبحوها، آخر کار انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، مگر وہ ایسے کرتے نظر نہ آتے تھے، یعنی ہارے جی سے کر رہے تھے، کرنا چاہتے نہیں تھے، مجبور ہو گئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا تھا ایک بے قصور جان کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، یعنی الزام قتل ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے، ایک کہتا تھا یہ قاتل ہے، دوسرا کہتا تھا یہ قاتل ہے، تیسرا کہتا تھا یہ قاتل ہے۔ آج بھی تورات میں لکھا ہوا کہ یہ یہودیوں کے یہاں رسم بن گئی، بعد میں کوئی اگر قتل ہو جائے تو پھر کوئی گائے ذبح کرتے ہیں اور سارے جن پر الزام قتل ہو ان سب کو کہتے ہیں کہ اس گائے کے خون سے اپنا ہاتھ دھو لیں گائے کے اوپر، یہ رسم بنا کر انہوں جاری کر لی، حالانکہ یہ تو ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک واقعہ تھا کہ بار بار سوال نہ کرو اور یہ کہ اللہ کی شریعت میں اعتراض نہ کیا کرو۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ گائے کے تقدس پر ضرب لگائی گئی، دوسرا فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ احیاء موتیٰ، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس کا ایک نمونہ دکھا دیا گیا، ایک اور معجزہ ان کے سامنے آ گیا، اور یہ معجزے دیکھ لینے کے بعد مطالب یعنی جو مسئولیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جواب دہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا لگاؤ، اس پر اس کا ٹکڑا اس سے دے مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح سے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ سب دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ان سب چیزوں کے بعد، ان ساری نشانیوں کے بعد بھی، اور سخت بھی ایسے گویا کہ پتھر، او اشد قسوہ، یہ سختی میں پتھر سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بھی تحقیق بعض ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی وہ دیکھ آئے تھے، یہ جو پہلے ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر عصا مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ سر سید احمد خان صاحب جو کہ بہت معروف ہیں ہمارے ہاں اور ایک قومی رہنما کے طور پر، قومی ہیرو کے طور پر مانے جاتے ہیں، دینی اعتبار سے بڑے مضر خیالات اور فاسد خیالات کے حامل تھے، اور چاہے انہوں نے سماجی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت خدمات کی ہوں، مگر اعتقادی اعتبار سے گمراہ کن افکار کے حامل تھے۔ انکار حدیث کا فتنہ، اسی طرح سے اعتزال کا فتنہ، یعنی عقل زدگی کا فتنہ اس شخص میں بھرا ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی تفسیر اور اسی طرح سے اپنے زمانے میں اصلاحی مضامین لکھ کر انہوں نے بہت کچھ قوم کو گمراہ کیا، اور جو ان کی تفسیر ہے اس میں طرح طرح کے عجوبے موجود ہیں، اور عقل پرستی کی وہ نشانیاں چھوڑ گئے ہیں کہ قرآن حکیم کو اگر عقل محض سے سمجھا جائے تو ایسے لطیفے پھوٹتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ٹیک کر چڑھا کرتے تھے، پہاڑ چونکہ طور اوپر تھا، یا کہ یہ وادی سینا غیر ہموار ہے،
تو ایک ایسے پتھر تک پہنچے کہ جہاں پر 12 چشمے بہہ رہے تھے، تو چونکہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے پہنچے تھے وہاں، اس لیے کہا گیا کہ لاٹھی مارو، اور اس سے 12 چشمے ویسے ہی پھوٹے ہوئے تھے، اسے انہوں نے دریافت کیا، جیسے آج کوئی سیاح کسی چیز کو ڈسکور کرتا ہے، ایسی انہوں نے اس وادی میں ان چشموں کو دریافت کیا تھا لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے۔ اب بتائیے قرآن حکیم کے الفاظ تو اس تعبیر کا بالکل ساتھ نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو آج ہر کوئی پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والا، صحرائی علاقوں میں سفر کرنے والا کر سکتا ہے، تو اس اہتمام کے ساتھ اسے نعمت کے طور پر گنوایا جائے، اور ایک جلیل القدر نبی اور قوم کے واقعے کے ساتھ متعلق کر کر اللہ اپنی کتاب میں ذکر فرمائے، اس میں کون سی ایسی انہونی بات ہے؟ اگر ایسے ہی ہے جیسے کہ سر سید کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ معجزہ کیا بنا؟ تو معجزات کی ایسی بے تکی تعویلات کر کر ایک شخص اپنے آپ کو ہی بے عقل ثابت کرتا ہے، اللہ کا کلام ان تمام باطل تعویلات سے پاک ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ دیکھو وہ پتھر تھا جس سے پانی بہہ پڑا، اور تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ معجزات دیکھ کر بھی تم، وہ جو عصا مارنے سے پتھر سے پانی نکل آیا، اور تم معجزے دیکھ کر تمہارا دل پھر بھی نہیں پسیجتا، پھر بھی اس میں ایمان کا بیج بویا نہیں جا سکتا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھر ایسے بھی ہیں لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ اس سے پھوٹ پڑتے ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں لَمَّا يَشَّقَّقُ کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور اس سے پانی نکل پڑتا ہے، وَإِنَّ منہا اور پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں لما یہبط من خشیت اللہ کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ یہ دلوں کی مختلف کیفیات بھی ہیں، بعض دل جو ہیں وہ نرم ہیں، بعض دل سخت ہیں، اور بعض دل زیادہ سخت ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوتا، جن کو کہا کہ دل پر مہر کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کثرت کلام سے بچا کرو، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر جتنی بھی باتیں ہوں، یعنی اللہ کا تذکرہ، دین کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، اس کے بغیر زیادہ بولنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ اور فرمایا کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ سے دور وہ ہے جس کا دل زیادہ سخت ہے، القلب القاسی، ایسا دل جو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہی سب سے زیادہ دور ہے، ایسا دل جو کہ سخت ہے وہی اللہ سے دور رہنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل والے تمہاری باتیں مان جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاص کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ ان کے سامنے دین کا پیغام رکھ رہے ہیں، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیے تو یہ تو وہ لوگ ہیں، ایسے ناہنجار لوگ ہیں، ایسے شقی القلب لوگ ہیں کہ وقت کے نبی کے ہاتھوں ایسے ایسے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو آپ کو کیا یہ خیال ہے کہ آپ کے کہے پر یہ ایسی ہی بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ جبکہ ان کے فریق کا، ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر اس میں تحریف کر ڈالتا ہے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ بعد اس کے کہ اسے سمجھ چکا ہوں، سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جانتے ہیں، تحریف ان کی دانستہ ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ جاتے ہیں ایمان، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب وہ اپنے جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور منافقین کا حال یہ تھا کہ یہ بڑے پست ہمت لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر زمانے میں یہی حال ہے کہ منافق سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کا اندر باہر وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو جو مسلمانوں میں سے وجاہت والے لوگ تھے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی موجودگی میں انہیں جسارت نہیں ہوتی تھی سرکشی کی، اور ان کے سامنے تو بہت ہی پست بن کر رہتے تھے، مگر جب اپنے ہی جیسے لوگوں میں جاتے تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو کیسے ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو کہا کہ جب اپنے لوگوں کے جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یہ یہود کا حال ہے، کہا کہ جا کے یہود آپس میں یعنی مسلمانوں کے سامنے تو اظہار نہیں کر پاتے، مگر جب اپنے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو، اتحدثونہم ان سے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دیا۔ یعنی یہودیوں میں سے جو شاطر اور عیار قسم کے لوگ تھے وہ تو تاریخ بنی اسرائیل سے واقف تھے اور چھپاتے تھے، اور جو سادہ نو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان جب یہ باتیں سناتے تھے جو قرآن حکیم میں مذکور ہو گئی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی تاریخ میں سے عبرت کا سامان لوگوں کے سامنے رکھ دیا، تو وہ سادہ نو یہودی اس کی تصدیق کر دیتے تھے، کہتے تھے ہاں واقعتاً ایسا ہوا تھا، یعنی ان کی تاریخ میں واقعہ پیش آیا تھا، تو کہتے تھے ان کو پھر وہ شاطر یہودی کہتے تھے کہ کیوں تم اپنی سادہ لوحی میں ایسی باتیں ان سے بیان کر دیتے ہو کہ ان کی باتیں سچ ثابت ہو جائیں، اس پر تمہاری گواہی بھی ثبت ہو جائے۔
بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دیا، یحاجوکم، تاکہ یحاجوکم بھی، کہ اس کے ذریعے سے تم پر غالب آ جائیں بحث مباحثے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے بارے میں، یعنی دین کے بارے میں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون، تو کیا وہ یہ نہیں جانتے، اللہ سوال کر رہے ہیں کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض امی ہیں۔ امی سے مراد کیا ہے؟ امی اسے کہتے ہیں جیسے جو ماں کے پیٹ سے جس حال میں آیا ہو ویسا ہی ہو۔ جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے، یعنی جو بچہ سیکھا ہوا تو نہیں ہوتا، اس کی تعلیم تربیت نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، تو جس کو تعلیم و تربیت نہ ملے اسے امی کہا جاتا تھا۔ اور اہل عرب کے لیے بقیہ افراد، چونکہ یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا اور یہ باقاعدہ علوم کا رواج اتنا صحرائے عرب میں نہیں تھا، تو باہر کے جو تمدن والے علاقے تھے وہ ان کو امیوں سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ تو امی لوگ ہیں، کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ باقی یہ جاننا چاہیے کہ یہ عام افراد کے حق میں تو ایک کہیے کہ تنقیص ہے۔ کوئی شخص بے پڑھا لکھا ہو، لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، امی ہو، تو یہ اس کی تنقیص ہے، اس کی شان نہیں ہے بلکہ اس کی توہین ہے، اور اس کو چاہیے تھا کہ پڑھتا سیکھتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا شان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی کی شان نبی کے لیے شان ہو کسی اور کے لیے بھی شان ہو، یا یہ کہ جو چیز دوسروں کے لیے تنقیص کا باعث ہو وہ نبی کے لیے بھی تنقیص کا باعث ہو، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ مخلوق میں، یعنی انسانوں میں سے کوئی آپ کا معلم نہیں ہے، آپ نے کسی سے نہیں سیکھا۔ یہ تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ 40 سال تک آپ نے کہیں زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی درسگاہ میں نہیں بیٹھے، کسی کے پاس طالب علم نہیں رہے، مگر 40 سال بعد یکایک آپ کی زبان مبارک سے ایسے اعلیٰ علوم کا اجرا ہو رہا ہے، زبان مبارک سے تاریخ کے ایسے اہم واقعات وہ جاری ہو رہے ہیں، اور علم و حکمت کے ایسے دریا رواں ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے نبی ہونے کے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اس کی دلیل بنتی ہے۔ تو امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان ہے، بقیہ افراد کے لیے تنقیص ہے۔ تو کہا گیا کہ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ان میں سے ان پڑھ جو لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے۔ دوسری بات بھی یہ یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ جب کسی قوم میں تعلیم نہ ہو، کتاب کی تعلیم نہ ہو، کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم نہ ہو، تو پھر لوگ خواہشات ہی کو دین بنا لیتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کا فقدان ہے، جہاں وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ رسوم و رواج کو دین بنائے ہوئے ہیں، توہمات کو، اپنے خود ساختہ خیالات ہیں ان کو دین بنائے ہوئے ہیں، اور تقدس کے ساتھ کوئی خاص موقع ہے اسے منا رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص رنگ ہے اسے منا رہے ہوتے ہیں، کسی خاص طرح کی کوئی رسم ہے اس کو دین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بدعات ہیں، توہمات ہیں، ان کو دین بنا لیتے ہیں۔ تو کہا عوام کا حال جو بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا یہی ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانی، سوائے اپنی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کام نہیں لیتے مگر اٹکل پچو سے۔ ظن اور گمان تخمین ہے جس کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے خرید لیں تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا تھوڑا سا مول وہ اس کے عوض لے لیں۔ یہ علماء یہود کا حال تھا کہ کوئی بااثر آدمی، کوئی با وجاہت آدمی، اور اسی طرح سے جس کا مقام مرتبہ زیادہ ہو، اس میں کوئی برائی آ جائے تو وہ اس برائی کی سند کے طور پر، یعنی اس کو اچھائی ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک آیت کا اضافہ کرتے تھے تورات میں، اور اس سے پھر اس کی داد لیتے تھے، یعنی اس کی رقم وصول کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھے کوئی با اثر آدمی، تو اور اس کے خلاف، اس جرم کے خلاف کوئی آیت موجود ہے تو اس آیت کو چھپا کر یا اس کو ہٹا کر یا اس کو تبدیل کر کر دوسرا حکم جاری کر دیتے تھے اس کے حق میں۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اس طرح سے وہ ثمن قلیل، تھوڑا سا مول، دنیا کا فائدہ حاصل کر کر اپنی عاقبت برباد کرتے تھے۔ فویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں تو ہرگز آگ چھوئے گی ہی نہیں، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے چند دن۔ یہ بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا خیال تھا، خود تراشیدہ خیالات۔ جب قرآن و سنت کی تعلیم پیچھے رہ جائے تو پھر اپنے خیالات ہیں جس کو لوگ دین بناتے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ بس ہم تو بخشائے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے چونکہ ہم اولاد انبیاء میں سے ہیں، اور تھے واقعتاً، تو آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہاں سوائے وہ چند دن جتنے دن ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، بچڑے کی پرستش کی تھی، تو اتنے دن
یہ ہیں جو ہمیں آگ میں گزارنے ہوں گے، اس کے بعد بس ہم بخشے بخشائے معاف کیے ہوئے ہیں. یہ خیالات ہیں جس کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی. تو فرمایا کہ ان کے خیالات ہیں. کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن. قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ تم سے باندھے ہوئے عہد کو کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات. بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئاتا، جس کسی نے برائی کمائی. یہ ہے قاعدہ اور قانون. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے جا بجا قصص کے بعد جو احوال پچھلی امتوں کے ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں کچھ قوانین ہیں جو کہ عمومی ہیں، قواعد عامہ کہہ سکتے ہیں انہیں آپ، وہ ذکر ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک قاعدہ یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ بلا من کسب سیئاتا، جو کوئی برائی کمائے گا واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی برائی اس کا احاطہ کر لے گی، فاولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ کا قانون ہے کہ تم اگر برا کرو گے، باوجود اس کے کہ تم اولاد انبیاء میں سے ہو، باوجود یہ کہ تمہیں اللہ نے تمام قوموں پر چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، ایک عرصے تک تمہیں اپنی کتاب کا وارث بنائے رکھا، مگر اگر تم برائیوں کا ارتکاب کرو گے تو اللہ کا قانون بے لاگ ہے، تمہیں پکڑا جائے گا اور اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. دوسری بات یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیات عام ہے اپنی جگہ، آج بھی مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ دیکھو گناہوں سے بچا کرو. اور گناہوں کی ایک کثرت انسان کو اس مقام تک بھی پہنچا دیتی ہے جو بہت عبرت کا مقام ہے، کہ وہ پھر ایمان ہی سے نکل جاتا ہے اور ہمیشگی کے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. یہاں یہی بات فرمائی جا رہی، بلا من کسب سیئاتا. اور یہ سیئات سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کے معنی و مفہوم کو متعین کرتے ہوئے یہ بات واضح کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو ابتدائی زمانے میں ایسے فتنے سے دوچار ہونا پڑا تھا جسے خوارج کا فتنہ کہتے ہیں. خوارج ایک طبقہ تھا اور یہ اپنے فہم کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذباتی خیالات کو، اور بڑے نیک لوگ تھے، یعنی بہت متقی پرہیزگار تھے بظاہر، مگر اپنے جذباتی خیالات کو سے حاصل ہونے والے فہم کو ترجیح دیتے تھے بنسبت صحابہ اکرام کے فہم کے، وہ فہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے حاصل کیا تھا صحابہ اکرام نے. تو ان آیات سے اور اس طرح کی دیگر آیات سے وہ ایسے خیالات نکالتے تھے کہ عامت الناس مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے کہ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، اور یہ کام کر کر فلاں کافر ہو گیا، اس گناہ کے نتیجے میں فلاں کافر ہو گیا. حالانکہ گناہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، گناہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کی توبہ کرے گا اور پھر نیک بن جائے گا. کفر کی کچھ شرائط ہے، تکفیر کی کچھ شرائط ہے. تو اس آیت میں بھی یہ غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہوئی کہ سیئات سے مراد کوئی برائی ہے. تو کوئی شخص گناہ کرے اور وہ گناہ کرتا کرتا ہی دنیا سے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں عام گناہ مراد نہیں ہے، سیئات سے مراد یہاں پر سیئات چونکہ نکرہ واقع ہوا، یہ تفخیم کے لیے ہے، بڑا گناہ. اور بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ای الشرک، شرک مراد ہے اس سے، کہ کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اب یہ پوری اس کی زندگی کو گھیر لے، اس طرح سے کہ کوئی نیکی باقی ہی نہ رہے. اور جن علماء نے اس کی الفاظ کے ذریعے سے ہی شرح کی، یعنی یہ تو ایک معصور تفسیر ہو گئی، دوسری شرح کرنے والے حضرات نے جنہوں نے معصور تفسیر کے معنی کو الفاظ سے اخذ کیا، وہ کہتے ہیں لا من کسب سیئاتن، کہ جس نے گناہ کیے اور اس کے بعد اب اگلا درجہ یہ ہے، یہ تو عام گناہ تھے، مگر پھر اس کے بعد احاطت بھی خطیئتہ، اب اتنے گناہ ہوئے کہ وہ احاطہ کر گئے اس کا، کہ کوئی نیکی ہی نہیں بچی. احاطے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پورا گھیر لیا جائے. تو اس کی پورے نامہ اعمال کو گھیر لیا گناہوں نے کہ وہاں اب کوئی نیکی بچی ہی نہیں. نیکی سے مراد کیا ہے؟ نہ ایمان کا نور بچا، نہ کوئی عمل صالح بچا، یعنی یہ کہ گناہ کرتے 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 ایمان ہی زائل ہو گیا. کہا جاتا ہے المعاصی برید الکفر، گناہ جو ہے نا یہ کفر کی ڈاک ہے. جیسے کوئی مہمان آنے والا اپنے آنے سے پہلے اپنی ڈاک بھیج کر خبر دیتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے نا، یہ اصل میں کفر کے آنے کی ڈاک ہے، آنے کی اطلاع ہے. باز آ گیا تو اچھی بات ہے، توبہ کر کر باز آ جائے اچھی بات ہے. اگر باز نہیں آتا اور گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی بڑھتی چلے جائے بڑھتی چلے جائے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کفر کر بیٹھتا ہے، اور پھر حالت کفر پر جب اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو فرمایا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اب یہ جہنم والے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. باقی کوئی شخص اگر گناہ گار مسلمان ہے، نور ایمانی اس کے دل میں موجود ہے، چاہے ذرے رائے کی دانی کے برابر ہو، ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر نور ایمانی دنیا سے لے کر گیا ہے، جتنے بھی کبیرہ گناہ کیے ہوں، بہرحال ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اچھا، اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہی ایسی ہی باتیں تو یہود بھی کر رہے تھے، اور ابھی پچھلی آیت گزری جس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن.
تو ان کا یہ کہنا اور آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ مسلمان بھی اپنے گناہوں کے بقدر جہنم جائیں گے اور ایک دن نکال لیے جائیں گے، اس میں کیا فرق ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اور یہ اپنی طرف سے بات کہی ہوئی تھی، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ اور یہ بات جو ہم عقائد اسلامیہ میں کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ، اور یہ بات احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، حدیث میں الفاظ آتے ہیں ذرہ ذرہ مثقال حبۃ، ذرے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان کا نور ہے تو ایک روز وہ قیامت میں جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کے بقدر سزا پائے گا، ایک روز جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اب اللہ چاہے تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کو قبول کر اس کو نکالیں، اور چاہے تو اس کو جو ہے وہ جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے چھوڑ دیں، اور جب سزا پوری ہو جائے پھر اس نور ایمانی کی بدولت اس کو آخرکار جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہنم سے نکال کر۔ معلوم ہوا کہ خلود فی النار، ہمیشگی کی جہنم، یہ سزا کفار و مشرکین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے سزا جہنم کی ہے اتنی جتنی کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، اس کے بعد آخرکار جہنم سے وہ نکالے جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ